نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ رکھیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دین اسلام کے متعلق تعلیم دی، اور کس جذبے کے ساتھ اور کس شوق کے ساتھ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور اس کے بعد کیا حالات پیش آئے۔ سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ نے اسلام کے اوائل میں ہی اس دین حنیف کو تسلیم کیا، اس کو قبول کیا، اور کئی سارے جنگوں میں بھی آپ شریک رہے۔ خصوصاً آپ کا ذکر جب مکہ کو فتح کیا گیا اس وقت ملتا ہے، اور بھی کئی سارے واقعات آپ کے متعلق امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل کیا۔ آپ کا انتقال حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کے بقول سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں ہوا۔ آج ہم انشاءاللہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق وہ باتیں رکھیں گے کہ آپ نے کیسے اسلام قبول کیا، آپ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ بلا کسی تمہید کے اس واقعے کو میں واقعہ کی ابتدا کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے اور دیگر محدثین نے ان واقعات کو نقل کیا۔ کہتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا عمرو بن عبسہ بأی شیء تدعینک رب الاسلام، قال انی کنت فی الجاہلیۃ ارى الناس على ضلالۃ ولا ارى الاوثان شیئا، ثم سمعت عن رجل يخبر اخبارا بمکۃ يحدث احادیث، فرکبت راحلتی حتى قدمت مکۃ فاذا انا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستخفن۔ پھر کہتے ہیں عمرو بن عبسہ، وَإِذَا قُومُوا عَلَيْهِ جُرَاءٌ فَتَلَطَّفْتُ لَهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو امامہ، اصل میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ابو امامہ پوچھتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے عمرو بن عبسہ، آپ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، آپ چوتھے شخص ہیں جس نے اسلام قبول کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کچھ سنائیے اس کے بارے میں۔ تو اس وقت سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں لوگوں کو سراسر گمراہی پر سمجھتا تھا، اور بت میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھی، یعنی آپ شرک سے بیزار تھے، اور آپ اس بات پر پہلے سے گامزن تھے کہ یہ جو لوگ بت پرستش کر رہے ہیں، یعنی اہل مکہ، مشرکین مکہ، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ گمراہ ہیں۔ پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ میں، یعنی سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا۔ کہتے ہیں چنانچہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً مکہ پہنچا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں، اور آپ کی قوم آپ کے در پہ آزار اور بہت بے باک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت صحابہ بہت ہی احتیاط سے اور ذمہ دار، یعنی اس کو بہت شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، یعنی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ تو میں وہاں پر بڑے ہیلا جوئی کے بعد آپ تک پہنچا، یعنی کس تک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو سبحان اللہ، اب عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما انت، اللہ کے رسول، ما انت، آپ کون ہیں؟ قال انا نبی اللہ، فقلت وما نبی اللہ؟ قال رسول اللہ۔ قال فقلت اللہ ارسلک؟ قال نعم۔ قلت بأي شيء أرسلك؟ قال بأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا وكسر الأوثان وصلة الرحم۔
عمرو ابن عبسہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کون ہیں؟ یعنی اس وقت تو اللہ کے نبی نہیں کہا کیونکہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، کہا آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔ پھر کہا اللہ کے نبی کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام لانے والا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اب یہاں پر آپ ٹھہریں تو آپ دیکھیں کہ حدیث کے اندر توحید کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس بات سے ان جہلا کا رد ہوتا ہے اس حدیث سے جو یہ کہتے ہیں کہ توحید کا لفظ روایت کے اندر وارد نہیں ہوا ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اجمعین ان کی ایجاد کردہ ہے۔ تو یہ بات بالکل جھوٹ اور بالکل جہالت پر مبنی ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلح رحمی کی جائے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ تو پھر عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقلت له مما قال هذا قال حر وعبد او عبد وحر واذا ما هو ابو بکر ابن ابی قحافہ وبلال مولا ابی بکر قلت انی متبعوک قال انک لا تستطيع ذلك یومک هذا ولكن ارجع الى اهلك فاذا سمعت بي قد ظہرت فالحق بی۔ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ یعنی عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک آزاد اور ایک غلام ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میرے ساتھ صرف کون ہے؟ ایک آزاد اور ایک غلام۔ میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے عرض کیا میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فی الحال تمہارے ساتھ میرا رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور جب تم سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آ جانا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اب تو تم اسلام کو ظاہر مت کرو، کیوں؟ اب ابتدائی مرحلہ ہے، جب اسلام غالب ہو جائے جب تم آ جانا۔ تو اس وقت کہتے ہیں سیدنا عمرو بن عبسہ قال فرجعت الى اهلي وقد اسلمت فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مهاجرا الى المدینہ فجعلت اتخبر الاخبار حتى جاء ركبة من يشرب فقلت ما هذا المكة الذي آتاكم قالوا اراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه وتركنا الناس۔ عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد میرے گھر چلا گیا، اور جب میں گھر چلے گیا تو میں مسلمان ہو کر اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ میں آپ کی خبریں اور آپ کی حالات معلوم کرتا رہتا، یہاں تک کہ مدینے سے قافلہ آیا اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ وہ مکی آدمی جو مکے سے تمہارے پاس آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں سے پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے، اور نصرت الہی یعنی اللہ کی مدد اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی، اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں۔ حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ کہتے ہیں میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھ کو پہچانتے ہیں؟ سبحان اللہ، یعنی کون پہنچے؟ سیدنا عمرو ابن عبسہ، اور آپ پہنچ کر آپ نے کہا اے اللہ یا رسول اللہ تعرفونی، اللہ کے رسول کیا آپ جانتے ہیں؟ قال نعم الست انت الذی آتیتنی بمکہ؟ پھر کہا قال قلت بلا فقلت یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ واجہل فاذکر الحدیث بطویل، علمنی مما علمک اللہ۔ پھر عمرو ابن عبسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟
تو فرمایا ہاں کیا تم وہی نہیں جو مکے میں میرے پاس آئے تھے؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں میں وہی ہوں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے بعد جو مکالمہ ہوا وہ مکالمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وہ سب بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے اور میں اس سے ناواقف ہوں، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز پڑھو اور پھر نماز سے رک جاؤ حتیٰ کہ سورج نکل کر بلند ہو جائے، کیونکہ وہ جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان اپنی سینگوں کو آگے کر کر یوں دکھاتا ہے جیسے وہ اس کے وہ دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے، سورج بالکل سر پر آ جائے تو پھر سے نماز سے رک جاؤ، کیونکہ اس وقت جہنم کے ایندھن سے بھر کو بھڑکایا جاتا ہے۔ پھر جب سایہ آئے جائے یعنی سورج ڈھل جائے تو نماز پڑھو، کیونکہ نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس میں حاضری دی جاتی ہے، حتیٰ کہ تم عصر سے فارغ ہو جاؤ۔ پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج پوری طرح غروب ہو جائے، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں میں غروب ہوتا ہے، اور اس وقت کافر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ کہا پھر میں نے پوچھا، یعنی عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وضو، مجھے اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی وضو کے لیے پانی اپنے قریب کرتا ہے پھر کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی کھینچ کر اسے جھاڑتا ہے تو اس سے اس کے چہرے، منہ اور ناک کے نتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو لازماً اس کے چہرے کے گناہ بھی پانی کے ساتھ اس کی داڑھی کے کناروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں کے اوپر تک دھوتا ہے تو لازماً اس کے ہاتھوں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر وہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ ٹخنوں کے اوپر تک اپنے دونوں قدم دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں کے گناہ پانی کے ساتھ اس کے پوروں سے گر جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ کھڑا ہوا نماز پڑھی اور اللہ کے شان اس کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کی اور اپنا دل اللہ کے لیے ہر قسم کے دوسرے خیالات و تصورات سے خالی کر لیا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکلتا ہے جس طرح اس وقت تھا جس دن اس کی ماں نے اس سے ہر قسم کے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو سنائی تو اس وقت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے عمرو بن عبسہ دیکھ لو تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی اتنی بڑی بات تم کہہ رہے ہو۔ تو اس وقت سیدنا عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ بات کافی غور طلب ہے کہ ایک ہی جگہ اس آدمی کو اتنا کچھ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس پر عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہا کہ اے ابو امامہ میری عمر بڑھ گئی ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں نرم ہو گئی ہے اور میری موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں اللہ پر جھوٹ بولوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولوں۔ اگر میں نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 2 3 حتیٰ کہ انہوں نے 7 بار شمار کیا بار نہ سنا ہوتا تو میں اس حدیث کو کبھی نہ بیان کرتا، بلکہ میں نے تو اس سے کئی زیادہ اس حدیث کو سنا، یعنی 7 مرتبہ سے بھی زیادہ اس حدیث کو میں نے سنا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں اس واقعے سے کئی ساری چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں۔ ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، اگر آپ جائیں اور جنہوں نے سیرت نگاری پر کام کیا ہے، چاہے وہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کیوں نہ ہو، علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کیوں نہ ہو، دکتر سلابی کیوں نہ ہو، رزق اللہ مہدی کیوں نہ ہو، یہ تمام اہل علم اللہ رب العزت ان پر رحم فرمائے، کئی سارے فوائد انہوں نے نقل کیے ہیں۔
آپ دیکھیں عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ کا شوق دیکھیں، سیدنا اوباما تحقیق کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ واقعی میں یہ حدیث آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہے؟ صحابہ کا جذبہ تحقیق دیکھیں کہ کیسے وہ حدیث کی تحقیق کر رہے ہیں، پھر کتنا احتیاط سے سیدنا عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو سنا رہے ہیں۔ اب ہم اس کے متن میں تو نہیں جاتے کہ نماز کی، وضو کی، اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، لیکن بات بیان کرنا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن عبسہ کو کہا کہ تم ابھی اسلام کو ظاہر مت کرو، کیوں؟ تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں۔ تو ساتھیوں پتہ یہ چلا کہ دعوت کے کام کے اندر حکمت کی کافی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دعوت دین دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔